بعض سیرت نگاروں کا تو یہ خیال ہے کہ جو معجزہ ہے شق القمر کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے جو چاند دو ٹکڑے ہوا، جس کا ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح احادیث کے اندر بھی موجود ہے، وہ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہجرت حبشہ سے پہلے ہوا ہے۔ اکثریت سیرت نگاروں کی یہ کہتی ہے کہ یہ ان دونوں وفاتوں، یعنی ابو طالب اور حضرت خدیجہ اور طائف کے سفر کے درمیان ہوا، یعنی یہ جو اب جس جگہ پر ہم ہیں زمانی اعتبار سے یہ اس وقت کے اندر یہ ہوا۔ کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بنی کہ جب یہ دو اہم لوگ جن کی وجہ سے آپ کو اسباب کے درجے میں بہت تعاون حاصل تھا، ان دونوں کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ سے بھی قریش جو تھے وہ ان کا بھی بہت زیادہ لحاظ کرتے تھے۔ ایک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رشتہ داریاں تھیں بہت زیادہ قریش کے سرداروں سے جا بجا، دوسرا یہ کہ وہ خود بڑی سخی خاتون تھیں ابوبکر صدیق کی طرح، اور لوگ ان کی سمجھداری کے، ہوشیاری کے، پاکیزگی کے اور ممنون احسان تھے لوگ سارے ان کے۔ تو جس آدمی کے احسانات ہوتے ہیں لوگ اس کا لحاظ کرتے ہیں، تو خدیجہ کا بھی لحاظ ہوتا تھا، ابو طالب کا تو ہوتا ہی ہوتا تھا ان کی عمر کی وجہ سے، ان کی سرداری کی وجہ سے۔ تو وہ یہ لکھا ہے کہ آپ تشریف فرما تھے مینا کے آس پاس کسی جگہ، تو یہ بڑے بڑے لوگ سارے کے سارے موجود تھے۔ ابو جہل تھا اور نضر ابن حارث تھا اور اسود ابن یغوث تھا، یہ سارے کے سارے لوگ وہاں موجود تھے۔ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ فیصلہ کن بات کرنی چاہیے، اور اپنی طرف سے آپ کو عاجز اور آپ کو بے بس کرنے کی ایک ترکیب نکالی اور کہا کہ چلو محمد اس پر بات ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اگر نبی ہو اللہ تعالیٰ کی، تمہیں اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو اس چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ دیکھو، اور جیسے ہی ان لوگوں نے آسمان رات کا وقت تھا چاند کی طرف نگاہ اٹھائی تو چاند دو ٹکڑے پھٹ کے ایک جبل ابی قبیس کے اوپر کھڑا تھا اور دوسرا ٹکڑا جبل قیقعان کے اوپر، یہ دو مکہ کے اطراف کے جو دو پہاڑ تھے، دو ٹکڑے اس کی طرف یوں بیچ میں سے شق ہو کر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ لوگ اپنی آنکھیں مل مل کے بار بار دیکھ رہے تھے اس منظر کو کہ آدھا ادھر ہے اور آدھا ادھر ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اشہدو اشہدو، گواہ رہو گواہ رہو کہ تمہارا یہ مطالبہ میں نے اللہ کے حکم سے پورا کر دیا ہے۔ اس پر قرآن کی آیت اتری اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور اس کو سن کر بجائے اس کے کہ اللہ کی اس نشانی کو دیکھ کر وہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان بدبختوں کے نصیب میں کلمہ نہیں تھا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، قرآن کہتا ہے کہ میری اللہ کی اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی منہ پھیرا اور کہتے ہیں یہ تو کوئی بہت پکا جادوگر ہے، یہ تو کوئی بہت بڑا جادو ہے جو اس نے دکھایا۔ تو یہ فرمائشی معجزوں کے اوپر لوگ ایمان نہیں لاتے، اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اللہ نے ان کی صداقت کے لیے یہ مواقع ان پر حجت اس طرح ایک ایک کر کے تمام کی۔